جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں اتنے لوگ اٹھ کے کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ چلے جائیں اور اس سے وہ مانگیں جس کا دینا اس کے لیے مشکل نہ ہو اور دینے سے کوئی خاص فرق بھی نہ پڑتا ہو، تو وہ اتنے لوگوں کو خالی موڑے گا؟ وہ کہے گا ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ اتنے لوگ میرے در پہ آ جائیں اور میں ان کو خالی موڑ دوں۔ ڈیرہ دار ہو صحیح تو وہ کبھی خالی نہیں موڑے گا۔ تو جب ایک بندہ نہیں موڑتا تو رب کیسے موڑتا ہے؟ اور پھر اس نے خود ہی کہا مجھ سے مانگو، خود کہا، بلایا، دروازے پہ چوکھٹ پہ کھڑا کیا، تو پھر اب کہے گا واپس چلے جاؤ، یہ کریم تو نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا تمہارا رب حیا کرنے والا کریم ہے۔ بندہ جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ یستحیی من عبدہ، مجھے اپنے بندے سے حیا آتی ہے، ان یردہما صفرا، کہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی موڑو۔ تو ہاتھ پھیلا کے اس کے حضور دعا مانگیں، وہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ فرمایا کہ جب بندہ ہونٹ ہلاتا ہے تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو بند لبوں کی بولیاں بھی سنی جاتی ہیں۔ اللہ ان کو بھی دیتا ہے جو گونگے ہوتے ہیں، جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، جن کے ہاتھ بھی نہیں ہوتے، ان کی جھولیاں بھرتا ہے۔ وہ تو جھولی بھی دیتا ہے اور خیرات بھی دیتا ہے۔ وہ آئے تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے، کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ کوئی سچی طلب تو لے کے آئے، اس سے طلب کرنے کا حکم ہے، اس سے مانگنے کا حکم ہے۔ تو اللہ سے مانگو، اللہ کے حضور اپنی ضرورتوں کو رکھو۔ میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگو، بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ سے مانگو۔ تمہارا تعلق بڑا گہرا ہے نا، آپ کسی سے مانگیں تو دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا مانگنا ہے، لیکن باپ سے تو ساری چیزیں مانگتے ہیں، ماں سے تو روٹی بھی مانگتے ہیں، مکھن بھی مانگتے ہیں، لسی بھی مانگتے ہیں، پانی بھی مانگتے ہیں، پاجامہ بھی مانگتے ہیں، اور آزار بند بھی مانتے ہیں، کیونکہ تعلق اتنا گوڑا ہے کہ ماں ہے۔ تو انسان باہر دیکھ کے کہتا ہے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، لیکن ماں کا رشتہ گوڑا ہے تو سب کچھ مانگتے ہیں۔ تو اللہ کا رشتہ تو 70 ماؤں سے زیادہ بڑا ہے۔ ماں نے تو جنم دیا ہے، رب نے خلق کیا ہے۔ تو کہا تسمہ ٹوٹ جائے جوتے کا تو وہ بھی اللہ سے مانگو، اور کوئی بڑی چیز چاہے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ ہاتھ پھیلائے ہیں تو پھر وہ خالی نہیں لوٹائے گا، وہ کریم ہے، کرم فرمائے گا۔ تو فرمایا اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں مانگنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں۔ اجیب، میں جواب دیتا ہوں، اذا دعان، جب بھی وہ مانگتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس وقت نہ مانگو، اس وقت مانگو۔ اللہ سے جب مرضی مانگو۔ دنیا داروں سے مانگنا ہو تو وقت متعین کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت تو صاحب سوئے ہوئے ہوں گے، آپ جا کے دستک دی تو موڈ آف ہوگا، تو ہم چندہ بھی مسجد کے لیے مانگے تو وہ بھی نہیں دیں گے، حالانکہ ان کا ہی فائدہ ہے، ان کا بھلا ہے۔ اس وقت تو آج کل آخری تاریخیں چل رہی ہیں مہینے کی، تو ان دنوں کے اندر نہیں مانگنا ہے۔ یہ وقت ان کا فیملی کے ساتھ بیٹھنے کا ہے، اس وقت جو ہے وہ ان کے پاس نہیں جانا ہے، ان سے نہیں مانگنا ہے۔ پھر جس سے مانگنا ہو اس کی زبان میں مانگنا پڑتا ہے۔ اللہ سے جب مرضی مانگو، دن کو مانگو، رات کو مانگو۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو نیند رہی، اونگ بھی نہیں آتی اسے۔ تو جب بھی مانگو گے، اذا دعان، جب بھی مانگو گے، جہاں بھی مانگنا ہے مانگ لو، نماز کے اندر مانگ لو، اہدنا الصراط المستقیم۔ تشہد میں بیٹھے ہو اس وقت مانگ لو، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ سلام پھیرا ہے پھر ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو جاؤ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ۔ نماز سے پہلے مانگا، نماز کے اندر مانگا، تشہد میں مانگا، سلام پھیرا پھر مانگا، پھر کھڑے ہوئے پھر مانگا، پھر بیٹھے پھر مانگا۔ اللہ اکبر۔ مانگتے رہو، وہ جھولیاں بھرتا رہے گا، اس کے خزانوں میں کمی۔ پوری کائنات اس سے جو مانگا جا سکتا ہے وہ مانگ لے اور اللہ اس کو عطا کر دے۔ اس کے خزانے میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی۔ 7 سمندروں میں کوئی سوئی کو بگوئے تو اس کے نکے کے ساتھ تھوڑا سا پانی جو لگ کے آتا ہے، اس سے سمندر میں کوئی کمی واقع ہوئی؟ لیکن ہوئی، اس لیے کہ سمندر محدود ہیں، اور محدود سے کمی ہوتی ہے۔ تو وہ جو گیلی ہوئی سوئی، تو اس سے تھوڑا سا پانی کم ہوا، اللہ کائنات کو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو مانگتے ہیں دے دے، اس کے خزانے میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی۔ تو کہا مانگو مجھ سے۔ اسلام میں
دو چیزوں کی اہمیت بہت ساری ہے، عقل حلال اور صدق مقال، کہ آپ جو کھاتے ہیں وہ بالکل پاکیزہ ہونا چاہیے، حلال اور طیب ہونا چاہیے، اور حلال جائز اور مشروع ذرائع سے کمایا گیا ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ نفس الامر میں حلال ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ حاصل بھی ذریعہ حلال سے کیا گیا ہو۔ مرغی حلال ہے، طیب ہے، لیکن اگر چوری کی ہو تو نفس الامر میں تو وہ حلال ہے اگر ذبح کر کے کھائی گئی، لیکن وہ ذریعہ حرام کی وجہ سے وہ وہی چیز پیدا کرے گی اندر جا کے جو اثرات ایک حرام چیز پیدا کرتی ہے۔ اس لیے اسلام نے ان چیزوں کو بہت زور کے ساتھ بیان کیا کہ ایک تو عقل حلال ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ صدق مقال ہو، آپ جو بول رہے ہیں اس میں آپ سراسر سچ بول رہے ہیں۔ یہ دو چیزیں جب کسی ایک وجود میں جمع ہو جائیں تو وہ معاشرے میں بھی ایک نافع وجود ہوتا ہے، دوسرا آتش دوزخ سے یہ دو چیزیں حجاب بنتی ہیں، تیسری چیز ان دو چیزوں کے گہرے اثرات آپ کی اولاد پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اسلام نے ان دو چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا، اور جن لوگوں نے ان چیزوں پہ عمل پیرا ہو کے زندگی گزاری انہوں نے اس کا نقد نتیجہ دیکھا۔ بلکہ جو لوگ تقوی کے شعار کو اختیار کرنے والے تھے انہوں نے ہمیشہ یہ کیا کہ حلال کی تلاش میں انہوں نے مشکوک کو تو چھوڑا ہی چھوڑا، بعض اوقات انہوں نے جس میں معمولی سا شبہ بھی ہوا اس کو بھی ترک کر دیا۔ اور یہ حضور کا ایک فرمان ہے جو حضور علیہ السلام کے فرامین میں سے ایک انتہائی اہم فرمان ہے، ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح، وبینہما امور مشتبہات، حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں شبہ والی ہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس، زیادہ لوگ ان کو جانتے نہیں، من وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا۔ تو اپنے آپ کو اس طرح سے محفوظ کیا جائے کہ شبہ والی چیزوں کو بھی اختیار نہ کیا جائے۔ ہمیں اگر پتہ چلے کہ فلاں ہوٹل میں جو کھانا ملتا ہے تو اس میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو ہم اعراض کر جاتے ہیں، اگر کوئی دوسرا آپشن موجود نہ ہو پھر تو امر آخر ہے، لیکن ہمارے پاس اگر آپشن دوسرا موجود ہو تو پھر ہم اعراض کر کے دو قدم آگے چلے جاتے ہیں کہ ہم صحت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کریں گے۔ اسی طرح ہم اپنی امور زندگی میں یہ ضابطہ طے کر لیں کہ ہر وہ ذریعہ رزق جس میں ہمیں اندیشہ ہو کہ اس میں شبہ ہے، تو ہمارے لیے ہمارے جسم کی ساخت اللہ نے اس طرح تو نہیں بنائی کہ ہم وہی کام کریں اور کوئی کر نہیں سکتے، تو ہمیں اس کام سے گریز کر کے اس کام پہ جانا چاہیے جو بالکل جو ہے وہ واضح حلال ہو۔ تو مشکوک کو بھی اختیار نہیں کرنا اور حرام سے تو مکمل اجتناب کرنا ہے، بلکہ بعض امور جائز بھی ہوتے ہیں لیکن وہ خلاف اولا ہوتے ہیں، اور خلاف اولا ہونے کی وجہ سے ان کو بھی ترک کر دیا جاتا ہے۔ صحابہ تابعین کو کہنے لگے کہ جن چیزوں کو تم معمولی سمجھ کے اختیار کرتے ہو، ہم ان چیزوں کو حضور کے دور میں مہلکات میں سے سمجھتے تھے کہ یہ چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں، اور ہم اس بات کا بہت زیادہ التزام کرتے تھے کہ اپنے معاملات کو بالکل صاف رکھا جائے۔ اسی طرح تقوی انتہائی احتیاط کا نام ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے کسی سے قرض لینا تھا تو
اس کے ہاں تشریف لے گئے قرض کے تقاضے کے لیے. تو دروازے پہ دستک دی اور پیچھے ہٹ کے دھوپ میں کھڑے ہو کے صاحب خانہ کا انتظار کرنے لگے. دھوپ بہت سخت تھی اور دیوار کا سایہ پڑ رہا تھا. تو کسی نے گزرتے ہوئے کہا کہ آپ سائے میں کیوں نہیں کھڑے ہو جاتے؟ تو فرمایا کہ صاحب خانہ سے میں نے قرض لینا ہے، اور جس سے قرض لینا ہو اس سے کوئی نفع حاصل کرنا سود ہوتا ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ سود کے زمرے میں نہ آ جائے. حالانکہ یہ اس قبیل کی چیز نہیں تھی، لیکن سکھلانے کے لیے یہ احتیاط. میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کپڑے کا کام کرتے تھے، اور ان کا طرز تبلیغ دین کا یا ان کے جو طریقت کے لوگ تھے وہ ایک عجیب اور خوبصورت تعلق تھا ان کا. دیہاتی ایریے میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب اپنے وہ ترکاریاں توڑتے ہیں تو اس وقت آپ دوستوں کو تحفہ دیتے ہیں. تو پیر صاحب کو، عالم دین کو، بزرگ کو، ہمسایوں کو یہ آپ تحفے دیا کرتے ہیں. تو اگر کوئی دے تو اس کو، ہمارے دیہاتوں میں یہ کلچر تھا کہ کوئی برتن میں کوئی چیز بھیجتا تو وہ برتن خالی نہیں بھیجا جاتا، تو اس کے بدلے میں کچھ، یہ سنت طریقہ ہے کہ حضور کو اگر کوئی تحفہ دیتا تو حضور بھی متبادل اس کو کوئی ارشاد کرتے. تو یہ ایک اچھا کلچر تھا، دیہاتی کلچر. تو کبھی ایسا ہوتا کہ اس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو اس طرح کی چیز نہیں بھی ہوتی. تو وہ ایک صاحب تھے، تو ایک دفعہ انہوں نے کوئی چیز دینا چاہی تو انہوں نے کہا کہ یہ کبھی پھر دینا. تو انہوں نے کہا کہ اب آپ پہلے بھی کوئی وصول ہم سے کاری لیتے ہیں. تو فرمانے لگے کہ ان سے قرض لینا تھا بزرگوں نے. فرمانے لگے کہ اتنی دیر تک آپ رک جاؤ جتنی دیر تک قرض آپ کے ذمہ ہے. حضرت امام احمد بن حنبل بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بلکہ فقہ کے امام ہیں. تو ان کے پاس ایک خاتون آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے. جس طرح لوگ آتے تھے کہ میں سود کاٹتی ہوں اور بازار میں فروخت ہوتا ہے میرے ہاتھ کا کاٹا ہوا سود، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں رات کی تاریکی میں جو ہے وہ چاندنی راتوں میں سود کاٹ لیتی ہوں. اور اس طرح کبھی بادشاہ کی سواری گزرتی ہے تو آگے شمع لیے خادم چل رہے ہوتے ہیں تو ماحول میں روشنی بڑھ جاتی ہے، تو میں پھر وہاں بھی کاٹ لیتی ہوں. تو میں یہ پوچھنا ہے کہ وہ کاٹا ہوا سود جو بادشاہ کی سواری کے ساتھ چلتے ہوئے چراغوں کی روشنی میں کاٹا گیا ہوتا ہے، وہ میرے لیے کاٹنا جائز ہے؟ اور دوسرا کہ وہ رات کے جو چاندنی میں کاٹا گیا سوت اور دن کے اجالے میں جو کاٹا گیا سوت، اس کی کوالٹی میں تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے، اگرچہ میں کوشش کرتی ہوں. تو کیا میں اس کو مکس کر کے بیچ سکتی ہوں؟ تو امام احمد بن حنبل نے اس خاتون سے پوچھا کہ تمہارا تعارف کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ مسئلہ بتائیے، سائل سے اس کی ذات تو نہیں پوچھی جاتی. تو آپ فرمانے لگے کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ سائل کی حیثیت سے مسئلے کی نوعیت بدلتی ہے، تمہیں بتانا پڑے گا تم کون ہو. تو اس نے کہا کہ میں بشر حافی کی ہمشیرہ. تو فرمایا خاتون تمہارے لیے جائز نہیں ہے. تو یہ احتیاطی امور ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ احتیاط سے زندگی گزارنے کا درس دیتے ہیں. تو جن لوگوں نے اپنی زندگیوں کو رزق حلال کے حوالے سے بہت محتاط رکھا ہے، ایک تو اللہ نے ان کے وسیلہ رزق میں ان کے لیے برکت رکھی ہے، پیچیدگیاں بہت کم انہیں ہوتی ہیں، اور اس کے اثرات اولاد پر بہت سارے مرتب ہوتے ہیں، اور اولاد میں صالحیت پیدا ہوتی ہے. ایک بہت بڑا نام ہے شیخ ابو صالح جنگی دوست کا. نام ویسے موسیٰ تھا ان کا، ابو صالح ان کا لقب ہے، اور جنگی دوست کے نام سے مشہور تھے. عابد تھے، زاہد تھے، شب زندہ دار تھے، اور صائم النہار تھے. ذکر و فکر ان کا مشغلہ تھا، اور خدمت خلق بھی ان کا شعار تھا. کبھی کبھی جنگلوں میں نکل جاتے اور کئی دن تک ذکر الہی میں گزارتے. وہاں جنگلوں کی چیزیں، وہاں جو پھل ہوتے ہیں وہ لے لیتے. تو ایک دن نہر کنارے وضو کر رہے تھے کہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ ایک سیب آ رہا تھا. تو بھوک پہلے بھی بڑی لگی تھی، تو سیب کو دیکھ کے اشتہا اور زیادہ غالب ہو گئی. تو سیب اٹھایا اور اس کو کھا لیا.
پھر اچانک سوچا کہ یہ تو مال لقطہ ہے. مال لقطہ وہ ہوتا ہے جس کا مالک معلوم نہ ہو، گری پڑی چیز جس طرح ہوتی ہے، تو وہ مال لقطہ ہوتا ہے. مال لقطہ کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ نے مال لقطہ لے لیا تو آپ اس کے مالک کو تلاش کریں گے 6 ماہ تک. حکم شرعی ہے، اگر 6 ماہ تک مالک مل گیا تو اس کو واپس کر دیں گے، نہیں تو اس کو خود نہیں لے سکتے، خیرات کریں گے. جو مال کسی کی ملک معلوم ہو اور کسی محفوظ جگہ پہ ہو تو اس کو اگر آپ لیتے ہیں تو وہ چوری کہلاتی ہے. لیکن گری پڑی چیز جس کا مالک متعین معلوم نہیں ہے، وہ محفوظ جگہ پہ نہیں ہے، اس کو اٹھاتے ہیں تو وہ مال لقطہ کہلاتا ہے. تو مال لقطہ یہ کنکھیا جو اڑائی جاتی ہے، یہ پتنگ اڑائی جاتی ہے، پھر وہ کٹ جاتی ہے اور بچے دھوڑ کے اس کو لوٹتے ہیں، تو علماء نے لکھا کہ یہ بھی مال لقطہ ہے. اور اگر کسی نے یہ پتنگ لوٹ لی تو اس کے مالک کو ڈھونڈنا جو ہے وہ درست ہے 6 ماہ تک، نہیں تو اس کو خیرات کرے. نہ اس کی ڈور استعمال کر سکتا ہے، نہ پتنگ استعمال کر سکتا ہے. عمومی طور پہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے یہ کون سی کوئی بڑی چیز ہے. تو جب بھی کوئی چور یا ڈاکو یا بدماش بنتا ہے تو وہ چھوٹی چیزوں سے ہی بنتا ہے. لوٹنے کا تصور راسخ ہوا نا، یعنی لوٹنے کا راستہ پیدا ہوا. جب نہر میں شگاف پڑتا ہے تو بہت چھوٹا سا پڑتا ہے اور پھر اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہاں سے ہاتھی بھی گزر جائے اور پھر پوری نہر اس سے گزر کے تو بستیاں برباد کر دیتی. تو ایک چھوٹی سی سلائی کے برابر پہلے پانی رسنا شروع ہوتا ہے، تو اس کو وہیں بند کیا جائے تو آگے کام نہیں بڑھتا. تو تصور لوٹ مار کا جب انسان کے اندر راسخ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو جو بھی بڑے سے بڑا ڈاکو بھی ہے تو اس کی بنیاد بھی اس طرح ہوگی. تو اس لیے علماء نے کہا کہ یہ مال لقطہ میں ہے، اس کو استعمال نہیں آپ کر سکتے. تو شیخ جنگی دوست ابو صالح موسیٰ نے جب وہ سیب کھا لیا تو بھوک کی اشتہا تھی اور خیال نہ رہا. پھر خیال آیا کہ یہ تو لقطہ کا مال ہے اور میں نے اس کو لے لیا ہے، تو یہ تو میرے لیے جائز نہیں تھا. تو جس طرف سے پانی آ رہا تھا اسی طرف چل پڑے کہ میں کوئی اندازہ کر سکوں یہ کہاں سے آیا ہے. تو بہت دور جا کے دیکھا کہ ایک باغ ہے جس کی شاخیں نہر کے اندر پانی کی طرف جھکی ہوئی ہیں. تو دل میں خیال آیا کہ یہ اسی باغ کا ہی ٹوٹا ہوا سیب ہوگا. تو باغ کے مالک کو ملنا چاہا تو اس نے بلایا کہ کیا بات ہے. کہا کہ اس طرح میں وضو کر رہا تھا اور یوں سیب گرا اور میں نے کھا لیا، تو وہ تو میرے لیے جائز نہیں تھا، تو میں یا تو مجھ سے قیمت لے لیں اور یا مجھے معاف کر دیں. تو اس مالک باغ کا نام تھا عبداللہ صومعی. تو اس نے جب یہ شخص اور اس نوجوان کی یہ کہانی پڑھی اور دیکھی تو اس نے کہا نہ اتنی جلدی تو معافی نہیں ہوگی، میری 2 شرطیں ہیں تمہیں پوری کرنی ہوں گی، اگر وہ پوری ہو جائے تو پھر میں معاف کروں. کہا وہ کون سی شرطیں؟ کہا پہلی شرط تو یہ ہے کہ 12 سال تک میرے باغ کی خدمت کرنا. یہ چھوٹی شرط تو نہیں تھی، 12 سال ایک سیب کے عوض. یہ تو میں نہیں معاف کروں گا، قیامت کے دن تیرا گریبان پکڑوں گا، تو نے کیوں کھایا؟ تو کہا ٹھیک ہے مجھے معاف کر دینا. 12 سال خدمت کرتے رہے. 12 سال کے بعد عبداللہ صومعی نے ایک دن کہا کہ نوجوان سیب توڑ کے لاؤ. تو وہ توڑ کے لائے تو سیب کچے تھے. تو کہا 12 سال تم باغ میں ہوتے ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ سیب صحیح کون سے ہوتے ہیں؟ تو کہا میں ایک سیب کی سزا بھگت رہا ہوں، اس کے بعد آج تک کبھی میں نے سر اٹھا کے سیبوں کو دیکھا بھی. تو کہا 12 سال مکمل ہو گئے. اب ایک شرط اور یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے بول نہیں سکتی اور ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی اور چلنے کی سکت نہیں ہے، اس سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا. ایک نوجوان کی آرزویں کیا ہوتی ہیں نکاح کے حوالے سے یہ کون نہیں جانتا؟ ہم سب اس مرحلے سے گزرے ہوئے ہیں. اقبال نے کہا تھا افکار جوانوں کے خفی ہوں کہ جلی، پوشیدہ نہیں مرد کلندر کی نظر سے. معلوم ہے مجھ کو تیرے احوال کے میں بھی مدت ہوئی گزرا تھا اسی راہ گزر سے. ہم سب گزرے اس راہ گزر سے. آرزو ہوتی ہے کہ کوئی صالحہ بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، با کردار بھی ہو، صاحب جمال بھی ہو، دیندار بھی ہو، اچھی ماں بننے کی صلاحیت بھی رکھتی ہو، اچھی بیوی بننے کی صلاحیت بھی رکھتی ہو. ساری خواہشیں آرزویں ہوتی ہیں. اب کہا کہ ایک ایسی عورت سے خاتون سے نکاح کرنا پڑے گا جو نابینا بھی ہے،
بہری بھی ہے، گونگی بھی ہے اور اپاہج بھی ہے، پھر تمہیں معافی ہوگی۔ کہا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے۔ نکاح ہو گیا۔ عبداللہ سومئی گھر لے گئے اور کہا کہ رات ہوئی تو کہا کہ ادھر کمرے میں حجلہ روسی میں تمہاری اہلیہ تمہاری منتظر ہے۔ تو وہ گئے تو جب دروازہ کھولا تو ایک صاحب جمال قد رانا رکھنے والی خاتون منتظر تھی، تو سمجھے کہ غلطی لگ گئی ہے تو دوڑے تھتا گئے، دروازے کی چوگاٹ سر پہ لگی اور سر بھی پھٹنے لگا اور خون بہہ گیا۔ واپس آئے تو عبداللہ سومی نے کہا کہ بھاگ آئے ہو؟ کہا کہ حضرت وہ تو کچھ اور ہے۔ کہا نہیں وہی تمہاری بیوی ہے، لیکن آنکھوں سے نابینا اس لیے ہے کہ آج تک اس نے غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ بہری ایسی ہے کہ آج تک اس کے کان میں غیر محرم کی آواز نہیں پڑی۔ اپاہا جس طرح ہے کہ ابھی کبھی چل کر غیر محرم کے پاس نہیں، اس طرح وہ اگر بول نہیں سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر محرم سے کبھی ہم کلام نہیں ہوئے۔ تو پھر شیخ ابو صالح موسیٰ جگی دوست اور عبداللہ سومئی کی صاحبزادی جس کا نام ام الخیر تھا، ان دونوں کے نکاح کے بعد اللہ نے ان کو ایک فرزند عطا کیا، جس فرزند کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے علیہ رحمہ و رضوان۔ اقبال نے کہا تھا سیرت فرزند ہا از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات، کہ فرزند کی سیرت ماؤں سے آتی ہے اور صدق و صفا کا جوہر اگر ملتا ہے تو وہ ماؤں سے ملتا ہے۔ اچھی مائیں اچھی اولاد کی تربیت کی ضامنہ ہوتی ہیں۔ پھر یہ بچہ جس کا نام عبد القادر رکھا گیا جب حصول دین کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو ماں گدڑی میں 40 دینار سی دیتی ہے اور یہ ساتھ تاکید کرتی ہے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ جب ہمدان سے آگے گزرتے ہیں جیلان سے بغداد جاتے ہوئے تو راستے میں ڈاکو اس قافلے کو گھیر لیتے ہیں جس میں شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ و رضوان موجود ہوتے ہیں۔ سب کو لوٹ لیتے ہیں اور نو عمر بچہ سمجھ کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک ڈاکو نے کہا تمہارے پاس بھی جوان کچھ ہے؟ تو کہا 40 درہم ہے۔ تو وہ اپنے جو ہے وہ سردار کے پاس لے جاتا ہے کہ یہ نوجوان ہے، ڈاکوؤں سے پیسے چھپائے جاتے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے میرے پاس 40 درہم ہے اور اس کے پاس نظر بھی نہیں آ رہی، مفلوق الحال بھی دکھائی دے رہے۔ تو کہا نوجوان تیرے پاس واقعی 40 درہم ہے؟ کہا ہاں یہ گدڑی میں سیے ہوئے۔ تو کہا ڈاکوؤں تو کوئی نہیں بتاتا، تو تم نے کیوں بتایا؟ کہا میری ماں نے وصیت کی تھی جھوٹ نہیں بولنا۔ تو وہ زاروں کے تار رونے لگا کہ تو ماں سے کیے گئے عہد کو نبھا رہا ہے، میں رب سے کیے گئے عہد کو نہیں نبھا رہا۔ اور یہ پہلے لوگ تھے جو آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتے ہیں اور صالح زندگی گزارنے کا عہد کرتے ہیں۔ تو عقل حلال اور صدق مقال، یہ دو بنیادی وصف ہیں جب کسی شخص کے اندر موجود ہوں تو پھر وہ ایک صالح معاشرت کی بنیاد بنتا ہے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی وہ بزدلی بھی کرے، آخر بشر ہی تو ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ مومن جو ہے وہ جھوٹ بول سکتا ہے، مومن جو ہے وہ بخل کر سکتا ہے؟ تو فرمایا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے، بشری تقاضے بھی تو جڑے ہوئے انسان کے ساتھ۔ تیسری بات حضور سے پوچھی گئی، مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہوتا۔ یہ طے شدہ بات ہے، یہ امر واقعہ ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی کے ساتھ کہیں جھوٹ تو نہیں جڑا ہوا۔ سویر سے شام تک اپنے آپ پہ اور اپنے معاملات زندگی پہ غور کریں کہ ہم کہیں جھوٹ کے ساتھ تو نہیں جڑے اور جھوٹ ہمارے ساتھ تو نہیں جڑا ہوا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے جس کو عام لوگ تو نہیں سونگھ پاتے، لیکن اللہ کے رحمت کے فرشتے سونگتے ہیں اور وہ اس سے 1 میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ پھر جھوٹ بولتا ہے، پھر میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر جھوٹ بولتا ہے، فرشتے پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ اب جو بندہ سویر سے لے کر شام تک جھوٹ جھوٹ جھوٹ، کاروبار میں جھوٹ، گھر میں جھوٹ، بلکہ دلیلیں دیتے ہیں آج لوگ، جھوٹ کے بغیر کاروبار ہی نہیں چلتا۔ حضرت آپ کس زمانے کی بات کر رہے ہیں؟ جھوٹ کے بغیر تو بندہ آج چل ہی نہیں سکتا۔
جھوٹ لازمہ حیات بن گیا ہے، جزو لا ینفک ہے زندگی کا۔ تو جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو منہ سے بدبو نکلتی ہے، رحمت کے فرشتے دور ہٹ جاتے ہیں، صحیح حدیث میں آتا ہے۔ اچھا، جب رحمت کے فرشتے گھر میں بھی نہ رہے، دکان پہ بھی نہ رہے، اپنے پاس بھی نہ رہے، تو پھر مجھے بتائیے، تو نحوستیں تو ہوں گی نا۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کسی نے تعویذ ڈال دیا، ہم کہتے ہیں سایہ ہو گیا، کسی نے جادو کر دیا، پھر دوڑتے ہیں بابوں کے پاس، اور وہ تو بیٹھے ہی دکان لگا کے اس لیے ہوتے ہیں کہ کوئی آئے گاہک اور اس کو مزید ذوف الاعتقادی میں مبتلا کرے۔ وہ کہتے تو ویلے سر آ گیا، اگر نہ آتا نا 2 دن اور تو یہ تعویذ چل جانے تھے۔ اب پھر ہر اتوار کو جو ہے وہ اس کے ہاں جا کے چوکی بھرنی پڑتی ہے، اور ان کے ڈیرے دیکھو کتنے آباد ہیں۔ اس لیے کہ یہ سارے وہ لوگ جو اپنی زندگیوں کو غیر منظم کیے ہوئے ہیں، جھوٹ سے، مکر و خدا سے، اور اپنی زندگیوں کو گناہوں سے بھرپور کرنے کے بعد بے سکونی، عدم اطمینان اور الجھاؤ میں مبتلا ہوتے ہیں، اندر صفائی اور ستھرائی نہ رہنے کی وجہ سے۔ اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں، ہر خاندان کے اندر ایک مرد یا ایک عورت ایسا ہوتا ہے جس کے بارے میں سارے طے کر لیتے ہیں کہ یہ منحوس ہے، گھر میں چکر کاٹ جائے تو یہ ہو جاتا ہے، یہ جو ہے وہ تعویذ کروانے والا ہے، یہ جادو کرنے والا ہے، اور پھر ہم بھاگے رہتے ہیں۔ تو جادو ہم نے خود کیا اپنے اوپر، جھوٹ کا، مکر و خدا کا، فریب کا اور بدکاریوں کے جھوٹ ہم خود اپنے جو ہے وہ آس پاس رکھیں۔ ہماری زندگی میں طمانیت اور سکون نام کی چیز پہ آ ہی نہیں سکتی۔ تو صدق حلال، صدق مقال اور رزق حلال، یہ زندگی کے جزو لا ینفک ہیں، جس سے زندگی طمانیت کا نور پاتی ہے۔ ہم مری ہوئی مرغی تو نہیں لیتے کہ یہ حرام ہو گئی ہے، لیکن چوری شدہ لے لیتے ہیں۔ وہ ایک دفعہ وہ کہیں ناکہ لگا کے لوگوں سے پیسے لے رہے تھے، تو بڑی عید کا موقع تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی عیدی دیتے جاؤ، ہم نے بھی تو قربانی کرنی ہے۔ تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ قربانی ہوگی، وہ سمجھ رہے تھے، وہ قربانی سمجھ کے کر رہے ہوں گے نا کہ یہ قربانی ہو رہی ہے، یہ قربانی تو ان کی ہوئی ہے جن بیچاروں نے پیسے دیے ہیں۔ تو یہ بھی قربانی سمجھی جاتی ہے۔ وہ ہمارے پرانے دیہات میں ایک خاتون تھی، تو بڑی سیدھی سادھی، مائی خیرہ نام تھا اس کا، تو وہ ایک گھر تھا وہاں، تو جن کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ اس زمانے میں رشوت کو وڈی کہا جاتا تھا، کسی زمانے میں پرانے لوگ جانتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ لوگ حرام کھاتے ہیں۔ تو مائی نے مرغیاں پال رکھی تھی، تو اس کی ایک مرغی مر گئی، تو سادی سی خاتون تھی، تو اس نے مرغی اٹھائی اور ان کے گھر لے گئی، کہا کہ سنیں آپ حرام کھا لیتے ہو، تو یہ میں نے کہا کسی کے منہ میں پڑ جائے گی روڑی کے اوپر جو پھینکنی ہے تو آپ کھا لے۔ تو وہ آگے سے غصے میں آ گئے، تو وہ مائی کہتی ہے غصے میں کیوں آئے؟ میں تو یہ سنا تھا کہ وہ حرام کھا لیتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا نہیں، اس طرح کا حرام نہیں کھاتے، وہ اور طرح کا حرام کھاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اپنے طے کردہ اصول ہیں کہ ہم کس طرح کا حرام کھاتے ہیں۔ تو حرام جس طرح کا بھی ہو، حرام حرام ہی ہے۔ تو عقل حلال اور صدق مقال، اگر زندگی میں دو آ جائیں چیزیں تو زندگی بن جاتی ہے، ورنہ زندگی سوائے بے چینی، اضطراب کے اور کچھ نہیں۔ اللہ کی امانت ہے یہ زندگی، اس کو سکون کے ساتھ، طمانیت کے ساتھ، صالحیت کے ساتھ اچھے انداز سے بسر کریں گے تو اللہ بھی راضی، اس کا رسول بھی راضی، اور ہم خود بھی طمانیت کے نور سے مالا مال ہوں گے۔ وآخر دعوانا